السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی ابتدا میں بآواز بلند پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، اور ائمہ کے جو اختلافات تھے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا چاہیے، تو اس کے پیچھے کی دلیل بھی ہم نے سماعت کی، اور احناف کی جو دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن نہیں ہے، دو صورتوں کے درمیان میں فصل کے لیے آیا ہے، سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، کسی صورت کا جز ہے تو وہ سورۃ النمل کا ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ لہذا ما باقی جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے آغاز میں آیا ہے وہ دو صورتوں کے درمیان میں فصل کے لیے آیا ہے، اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس ضمن میں احادیث کو بھی ہم نے سماعت کیا اور ائمہ کے اختلافات کو بھی ہم نے دلیل کے ساتھ سماعت کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث کے باب میں، باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں حدیث کو بھی سماعت کرتے ہیں، قرآن کا حکم کیا ہے اس کو بھی سماعت کرتے ہیں، اور ائمہ نے جو دلیل لی ہے کہاں سے لی ہے اور جو درجہ ہے ان سارے درجات کو بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت کریں گے۔ پہلے حدیث کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کوئی نماز نہیں۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو حدیث پاک منقول ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم جو ہے نا جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں، ان کا اکثر جو ہے نا اس پر عمل ہے۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پر لازم ہو گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن ہم جانتے ہی ہیں جو اصول بیان کیا گیا ہے، جو علماء کرام نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول کیا ہے؟ جو چیز قرآن مجید یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے وہ فرضیت کے درجے پر پہنچتی ہے، اور جو چیز دلیل ظنی یعنی حدیث پاک سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ واجب یا پھر سنت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ آج جمعہ میں بھی ہم نے اسی پر گفتگو کی، قرآن سے ثابت ہے تو فرض،
حدیث پاک سے ثابت ہے اور اس میں تاکید آئی ہے تو پھر واجب، تاکید نہیں ہے تو پھر سنت، اور اسی طریقے سے مستحب کا درجہ. یہ جو درجات ہیں ہم نے سماعت کیا. اب یہ جو سورہ فاتحہ کا تعین کیا جا رہا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ، یہ جو تعین ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، دلیل ظنی سے ثابت ہے. قرآن میں تعین نہیں کیا گیا کہ اگر تم سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. قرآن میں تعین نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے. قرآن میں سے جو میسر ہو وہ پڑھو، یعنی جتنا حصہ تم کو یاد ہے وہ پڑھو. خاص نہیں کیا گیا، عموم عام رکھا گیا ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ کم سے کم ایک آیت، 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے، یا ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے اتنا پڑھنا لازم ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب مکمل 114 صورتوں میں سے آپ کہیں سے بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص سورہ فاتحہ یہ جو تعین کیا گیا ہے یہ حدیث پاک میں کیا گیا. اس کا ثبوت حدیث سے ہم کو مل رہا ہے، قرآن سے نہیں ہے. اب اس ضمن میں علماء کرام ائمہ اربعہ جو ہے ان میں اختلاف ہے. اب وہ اختلاف کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ دلیل ظنی یعنی حدیث پاک سے ثابت ہے، لہذا اس کو واجب کے درجے میں اس کو شمار کیا ہے. اب ہم جب واجبات نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات نماز میں سے، ضم سورہ کا پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا واجبات میں سے ہے، قرأت جہری واجبات میں سے ہے، قرأت سری واجبات میں سے ہے. یہ ساری چیزیں یہ واجبات میں سے بیان کی گئی ہیں. مطلب ان ساری چیزوں کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے. برخلاف دوسرے ائمہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ماں باقی جو ائمہ ثلاثہ ہے وہ ائمہ نے اس کو فرض کے درجے میں شامل کیا ہے، جبکہ یہ اصول کے خلاف ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کو فرضیت کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور جو چیز حدیث پاک سے ثابت ہو درجے کی رعایت کرتے ہوئے جس درجے کی جو چیز ثابت ہے اس کے لحاظ سے اس کے درجے میں رکھا جائے گا، رعایت کی جائے گی. یہ تو عام دستور ہے دنیا کا کہ جو ہے نا جو جس درجے کا آدمی ہوتا ہے اس درجے کے جو ہے نا اس کے لحاظ سے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، اس کے درجے کی رعایت کی جاتی ہے. تو حدیث میں شریعت میں بھی درجے کی رعایت لازم ہے. تو جو اصول مرتب کیا گیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرضیت کا درجہ دیا جاتا ہے، حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو واجب یا پھر سنت کا درجہ دیا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ، یہاں پر 2 مسئلے ہیں. ایک ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا شریعت حکم میں کیا حیثیت رکھتا ہے، دوسرا یہ کن کن افراد پر ہے، یہ کن کن حضرات کے لیے ہے. 2 چیزیں ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ جو مسئلہ ہے تعین سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا گیا کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی، یہ جو مسئلہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہوا، لہذا احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اور ترک واجب کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو اخیر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، اب اس میں ائمہ کرام نے جو دلیل دی ہے، سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. جو کہا گیا یہاں پر کمال صلاۃ کی نفی ہے، مکمل نماز کی نفی نہیں ہے، کمال صلاۃ کی نفی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نقص کے ساتھ ادا کرنا، ایک ہوتا ہے کمال درجے کے ساتھ ادا کرنا.
ادا کرنے والے دونوں بھی ہیں، کمال درجے کے ساتھ ادا کرنے والا نماز اس کی بھی ہو رہی ہے، نقص کے ساتھ ادا کر رہا ہے نماز اس کی بھی ہو رہی ہے۔ نماز کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہو تو اس کی بھی رہی ہے اس کی بھی ہو رہی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ کمال درجے کے ساتھ ادا کر رہا ہے، ایک جو ہے نا نقص کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ قبول دونوں ہیں، فرق کمال اور نقص ہے۔ اگر کوئی چیز حدیث پاک کے ذریعے فرض قرار دی جائے، فرض کا درجہ دیا جائے، اور فرض کے نہ کرنے پر کیا ہوتا ہے، اثر نو نماز ادا کرنی ہوگی، نماز پھر شروع سے پڑھنی ہوگی۔ تو علماء کرام محدثین نے فرمایا یہاں پر مکمل نماز کی نفی نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو کمال نماز کی نفی کی جا رہی ہے، اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لے تو نقص کے ساتھ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر فرض ہو جائے تو پھر نقص بھی اس میں نقص کے ساتھ ہو جانا یہ اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا، مطلب نماز ہوگی ہی نہیں، پھر اثر نو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر جو کمال اور نقص آیا ہے، نفی یہاں پر کمال کی جا رہی ہے، مطلب یہ نکلا کہ یہ درجہ فرض کا نہیں بلکہ واجب کا درجہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اسی لیے اس کو واجب کے درجے میں رکھا، جس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اور سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات، کیا امام کے پیچھے پڑھنے والا جو مقتدی ہے اس پر بھی لازم ہے یا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا؟ بات تو ثابت ہو گئی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو اب کن کے لیے واجب ہے؟ امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد نماز پڑھنے والا، تین افراد ہیں، ایک امام ہے، دوسرا امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی ہے، تیسرا ہے منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا۔ تین درجے کے جو ہے نا مقتدی ہیں، نماز پڑھنے والے مصلی ہیں۔ امام کے لیے تو لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے یا کوئی سورہ فاتحہ میں غلطی چلی جاتی ہے، ایک آیت چھوٹ جائے یا دو آیتیں چھوٹ جائے یا مکمل سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، ایسی صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرنا امام کے لیے لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انفرادی طور پر منفرد ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، واجب ہے اس کے لیے بھی۔ اب رہی بات مقتدی جو اقتدا کر رہا ہے، اس کے لیے حکم قرآن مجید سے ثابت ہے۔ 9واں پارہ جو پہلے سجدے کی آیت ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھی جائے خاموشی سے اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول، سبب نزول، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے، جب ہم تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ابتدائے اسلام میں کفار و مشرکین علانیہ طور پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے تھے، ظلم و زیادتی تھی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ہر گھر پر آپ نے دستک دی اور فرمایا کہ جو ہے نا عمر فاروق اسلام لا چکا ہے، اب اگر کوئی روکنا چاہے تو روک سکے۔ اب کسی کی مجال نہیں تھی کیونکہ آپ کا رعب و دبدبا تھا۔ آپ نے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں رسول برحق ہوں۔ کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں دین اسلام سچا دین ہے۔ تو پھر ہم چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ آج سے ہم علانیہ طور پر نماز پڑھیں گے۔ جب علانیہ طور پر مطاف میں نماز ہونے لگی، کفار کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ روک سکے، مگر انہوں نے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے شور شرابہ شروع کیا، شور شرابہ کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے شور شرابے کو، نماز میں جو وسوسہ پیدا کر رہا ہے اس سے بچنے کے لیے
انہوں نے سوچا کہ ان کے شور شرابے کو ہمارے کانوں میں جب پڑھ رہا ہے تو نماز میں خلل پیدا ہو رہی ہے، اور خلل سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے شور شرابے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ پیچھے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امام کے پیچھے بھی قرات کرنے لگے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور سورہ فاتحہ ضم سورہ لفظ قرآن جو وہ پڑھ رہے ہیں، ادھر صحابہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھی جائے خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پہلے پڑھتے تھے، پھر بعد میں روک دیا گیا ہے۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل ظنی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، دلیل قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ لازم العمل، اس پر عمل کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ تو لہذا مقتدیوں کے لیے لفظ قرآن پڑھنے کا حکم سے جو منع کیا گیا یہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اسی لیے جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ قرآن نہ پڑھیں، ماں باقی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیرات انتقالات ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیرات ہیں وہ مقتدی پڑھ سکتا ہے۔ التحیات غیر قرآن ہے، پڑھ سکتا ہے۔ درود شریف غیر قرآن ہے، پڑھ سکتا ہے۔ دعائے معصورہ غیر قرآن ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی تسبیح سبحان ربی العظیم غیر قرآن ہے، پڑھ سکتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی غیر قرآن ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن لفظ قرآن سورہ فاتحہ اور ضم سورہ یہ مقتدی کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے بیان فرمایا یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور اس کا درجہ کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے لہذا واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو تو ہم فرضیت کا درجہ دیں گے، حدیث سے فرضیت کا درجہ نہیں دیں گے۔ صحت کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اب حدیث کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر، دوسری ہے مشہور، تیسری ہے خبر واحد۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر یعنی ہر دور میں اتنے حضرات روایت کرے اس حدیث کو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یہ کہنا ناممکن ہو، اتنے لوگ روایت کریں۔ اب وہ کتنے لوگ ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ محدثین اصول حدیث میں یہ چیز بیان کیا گیا۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ کم سے کم 40 افراد ہر دور میں روایت کریں۔ صحابہ میں 40، تابعین میں 40، تبع تابعین میں 40، ان کے بعد کے دور میں 40، پھر اس کے بعد کم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا 40 میں 90، کم سے کم 90 حضرات روایت کرنا، اختلاف ہے اس میں بھی۔ بعض حضرات نے بیان فرمایا 313 اصحاب بدر کی تعداد میں لوگ جو ہے نا حدیث کو روایت کریں ہر دور میں۔ صحابہ کے دور میں کم سے کم 313 صحابہ کرام روایت کریں، اور تابعین کے دور میں کم سے کم 3 سے 313 جو ہے نا تابعین روایت کریں، اور پھر تبع تابعین کے دور میں 313 کم سے کم روایت کریں، پھر اس کے بعد کے دور میں کم سے کم 313، پھر اس کے بعد کے دور میں کم سے کم 313۔ تو ہر دور میں روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہو کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ کہنا محال ہو، ناممکن ہو، اتنے حضرات روایت کرنا۔ تو ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہ اصول ہے،
حدیث متواتر کے ذریعے فردیت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اب علماء نے، محدثین نے بیان فرمایا کتنے حدیثیں ہیں، لا تعداد، شمار نہیں کر سکتے۔ خود امام بخاری کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بخاری شریف میں 6000 کم و بیش حدیثوں کو انہوں نے ذکر فرمایا، 10 لاکھ سے زیادہ تو حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ پھر امام ترمذی ہیں، امام شافعی، اور بڑے بڑے محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد، شمار نہیں کر سکتے اتنے احادیث ہیں۔ اب ان سارے حدیثوں میں حدیث متواتر کتنی ہیں، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ جو اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے حدیث، وہ حدیثیں کتنی ہیں؟ تو محدثین نے فرمایا ایک بھی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ایک حدیث متواتر ہے، بعض حضرات نے کہا۔ بعض محدثین کے نزدیک تو ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے۔ تو قرآن کے عمل کو نسخ یعنی منسوخ کر سکتی ہے حدیث متواتر، لیکن وہ ایک بھی نہیں ہے تو ایک ہے، شمار کرے تو ایک ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے حدیث مشہور۔ پہلا جو دور ہے صحابہ کا دور، اس دور کو چھوڑ کر، صحابہ کے دور کو چھوڑ کر بعد میں جتنے بھی دور آئے ہیں، ان سب میں روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہونا کہ جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو۔ پہلے دور میں شمار کریں تو حدیث متواتر، پہلے دور کو چھوڑ دیں، بعد کے سارے دوروں کو ملا لیں تو پھر حدیث مشہور ہے۔ حدیث مشہور سے بھی قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے، فقہاء کرام نے جو بیان فرمایا۔ حدیث مشہور سے قرآن کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، لیکن خبر واحد جو تیسرا درجہ ہے، حدیث کا جو تیسرا درجہ ہے، تھرڈ کیٹیگری، اب اس میں عام حدیثیں ہیں، روایت کرنے والوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس میں صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، کئی درجے ہیں، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اب راویوں کی تعداد یہاں پر معنی نہیں رکھتی ہے، ایک کرے تو بھی خبر واحد ہے، 2 کرے تو بھی خبر واحد ہے، 3 کرے تو بھی خبر واحد ہے، 39 کرے تو بھی خبر واحد ہے۔ اب اس کے پھر صحت کے الگ الگ درجے، کوئی حسن ہے، کوئی حسن لغیری ہی ہے، کوئی ضعیف ہے تو کوئی صحیح ہے، اس طرح اس کے الگ الگ درجے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے حسن صحیح ہے، لیکن درجہ کون سا ہے؟ درجہ ہے خبر واحد کا۔ تو کیا خبر واحد کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہم فرضیت کا درجہ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، نہیں دے سکتے۔ تو ائمہ ثلاثہ نے جو اصول اختیار کیا، وہ اصول میں اختلاف ہے احناف کا۔ احناف نے بیان کیا کہ ہمارا جو اصول ہے، قرآن کا جو اصول ہے، اصول فقہ جو مرتب کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، خبر واحد سے فرضیت کا درجہ ہرگز نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو واجب یا تو پھر سنت کے درجے میں ہم رکھیں گے۔ اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات میں سے فرض نہیں، فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسا کہ گزشتہ ہفتہ ہم نے مثال بھی دی تھی، وضو کے 4 اعمال بیان کیے گئے قرآن میں۔ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، 4 چیزیں بیان کی گئی۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر وضو کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھویا کرو، چہرہ دھونا فرض ہے، کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، دونوں ہاتھوں کو دھویا کرو، دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حدیث میں تو اور تشریح ہے مزید،
لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کیا کرو۔ سر کا مسح کرنا فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھویا کرو ٹخنوں تک۔ تو یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، اسی لیے اس کو فرض قرار دیا گیا۔ اب تو وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ کہاں سے لیے گئے؟ قرآن سے لیے گئے۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کو فرضیت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس کو واجب یا پھر سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وضو میں واجبات نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، یعنی عبادت مقصودہ نماز ہے۔ نماز کے لیے ایک غیر مقصودہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ہے وضو، وہ بھی عبادت ہے، وضو کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اصل مقصد عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ عبادت غیر مقصودہ ہے، اسی لیے اس میں واجب کا کوئی درجہ نہیں ہے، سنت کا درجہ ہے۔ اور ماں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے اس کو سنت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک دھونا سنت ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت کے درجے میں رکھی گئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے، اب وہ اختلاف کو ہم نہیں کریں گے۔ اتنی یہ جو بنیادی چیز ہے اس کا تو جاننا ہم کو ضروری ہے۔ موٹی موٹی بات ذہن نشین یہ رکھ لیں کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض کے درجے پر رہتی ہے، اور جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ واجب یا سنت کے درجے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو واجب میں رکھا گیا ہے، جس کو اگر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں ہے یا پھر بھول کر وہ چھوڑ دے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث تھی جس کو ہم نے سماعت کیا۔ اب اس کے بعد میں آمین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آمین میں بھی تھوڑے سے جو ہے نا مسائل ہے، وہ بھی سن لیں۔ باب ما جاء فی التأمین، آمین کے بارے میں باب بیان کیا جا رہا ہے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته۔ وفي الباب عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے تلاوت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وقال، اور پھر کہا آمین، ومد بها صوتہ، اور آپ نے اس کو دراز کیا، کھینچا، مد یمد کھینچنا، آمین۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے کھینچنا، دوسرا ہے آواز کا بلند کرنا، آمین، بلند آواز سے کہنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی چیز کہاں سے ثابت ہے؟ ذہن نشین رکھ لیں، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے مقابل میں کوئی حکم قرآن کا آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک اصول ہے، قرآن کے مقابل میں، قرآن کے اگینسٹ میں اگر حدیث آ جائے تو علماء کرام نے بیان فرمایا، فقہاء کرام نے بیان فرمایا، اصولیین نے بیان فرمایا، ان امکن الجمع بینہما یعمل بہما، اگر دونوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا، اگر نہیں کر سکتے، یترک الخبر، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، وَيُعْمَلُ بِالْكِتاب، اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل دیکھیں گے دونوں کو کمبائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔
دونوں کو جمع کر سکتے ہیں تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، قرآن پر بھی عمل کریں گے، حدیث پر بھی عمل کریں گے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کا درجہ بڑا ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، لہذا اس پر عمل کریں گے، درجے کی رعایت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے آمین کیا ہے فی نفسی، آمین فی نفسی کیا ہے؟ تو آمین کہنا دعا ہے، آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، دعا کو آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب وہ آیت مبارکہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے دعا کے لیے حکم فرمایا کہ وہ آہستہ پڑھے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، میں آپ کو آیت مبارکہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اسی مجلس میں کیوں نہ ہو بتا دوں گا۔ بہرحال اب یہ حکم ہے قرآن کا کہ آہستہ پڑھیں، ادھر حدیث میں دونوں حکم ہیں، ایک ہے بآواز بلند آمین کہنا، دوسرا ہے آہستہ کہنا، اور قرآن میں ہے آمین نہیں، لفظ دعا آہستہ کی جائے، لا تجہر بہا صوت، اس طرح کوئی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آواز کو بلند نہ کیا جائے، آہستہ کیا جائے۔ تو اس ضمن میں علماء نے فرمایا آمین دعا ہے، لہذا دعا کا حکم قرآن میں آہستہ پڑھنے کا ہے، اسی لیے آمین آہستہ کہا جائے۔ اور حدیث میں دوسری حدیث میں بھی آیا کہ جو ہے نا آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی ذکر فرمائی، بآواز بلند پڑھنے کی حدیث آپ نے بھی سماعت کیا، اب آہستہ پڑھنے کی حدیث بھی سن لیں۔ ان علقمۃ بن وائل عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ، وہاں پر ومد بها صوتہ تھا، حضور نے اپنی آواز کو دراز کیا یا پھر آواز کو بلند کیا، اب یہاں پر خفض بہا صوتہ یعنی آواز کو پست رکھا، حضور نے آہستہ آمین کہا۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ فی ھذا، حضرت سفیان کی جو حدیث ہے زیادہ صحیح ہے حضرت شعبہ سے۔ یہ حضرت شعبہ کی حدیث ہے، اوپر جو بیان کی گئی تھی وہ حضرت سفیان کی حدیث ہے، حدثنا سفیان عن سلمہ، سفیان یعنی بآواز بلند پڑھنے والی حدیث سفیان سے مروی ہے، اور آہستہ پڑھنے والی حدیث حضرت شعبہ سے مروی ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ زیادہ صحیح ہے، بتا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے لیکن وہ زیادہ صحیح ہے۔ دونوں صحیح حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ زیادہ صحیح ہے۔ جب درجے کے اعتبار سے دونوں صحیح ہے، ایک جگہ بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے، دوسری جگہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ پڑھنے کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ قرآن میں حکم موجود ہے کہ جب دعا کہی جائے تو آہستہ کریں۔ اس ضمن میں آمین کہنا یہ دعا ہے، لہذا اس کا آہستہ پڑھنا، اس کا اشارتاً ثبوت ہم کو قرآن سے ملتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ دیگر ائمہ نے بآواز بلند پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔ اب اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اب اس فضیلت کو بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل التأمین، آمین کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا مالک بن انس حدثنا زہیر حدثنا زہری عن سعید بن المسیب و ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الایمان
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، یعنی مقتدی بھی جو ہے نا آمین کہیں. فَأَمِّنُوا، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی آمین کہیں. فَإِنَّهُ، کیونکہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کی مشابہت کر جائے، فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے. آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فرشتوں کے آمین کے برابر جس کا آمین ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، نہیں، وما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وما تأخر کا لفظ یہاں نہیں ہے، ما تقدم من ذنبہ یعنی پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. تو فرشتوں کے آمین کے برابر آمین ہو جاتا ہے تو پھر پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ آمین کی فضیلت میں حدیث کو ہم نے سماعت کیا. اب یہاں سے ہم فقہ کے مسائل کو سماعت کرتے ہیں، حدیث کو یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں سکتے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. نماز میں سکتہ کتنے مرتبہ ہے، سکتہ یعنی خاموش رہنا، رکے رہنا تھوڑی دیر، اب اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. پھر آگے اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں سماعت کریں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. فقہ میں گزشتہ ہم نے فرائض نماز کے بارے میں سماعت کیا. فرائض نماز 7 ہیں. نمبر 1 قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قید اخیرہ، خروج بسمعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا. یہ چیزیں 7 ہیں اور فرض ہیں. اب فرض ہیں جیسے ہی یہ بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، اسی لیے اس کو فرض کے درجے میں رکھا گیا ہے. قیام قرآن سے ثابت ہے. قرات فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن سے ثابت ہے. ورکعوا واسجدوا قرآن سے ثابت ہے، رکوع کرو سجدہ کرو. اسی طریقے سے قید اخیرہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. خروج بسمعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یہ بھی چیزیں جو ہے نا قرآن مجید سے ثابت ہے، اسی لیے ان کو فرائض نماز میں ذکر کیا گیا ہے. اب ان کی تفسیر، تشریح، توضیح بیان کی جا رہی ہے. ہر ایک کی توضیح کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت کریں گے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے اندر داخل ہوتے وقت کی تکبیر. اس کے بارے میں بھی ہم نے گزشتہ اس کی توضیح کو سماعت کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں ہم کو کیا کہنا ہے. حدیث کے عنوان میں بھی سماعت کیا اور ہم نے حدیث کے ساتھ ساتھ ہم نے فقہ کے عنوان میں بھی اس کو سماعت کیا کہ کس طریقے سے اللہ اکبر کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص عمدن کہتا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس میں شک کی بات آ جاتی ہے. حمزہ استفہامیہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کیا اللہ سب سے بڑا ہے، ایسی بات آ جاتی ہے تو شک و شبہات اس میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص الف کے اللہ اکبر کے الف کو دراز کر دیتا ہے یا پھر 2 الف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یا اللہ، دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کہتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر سہون کہتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اثر نو نماز ادا کرنے کا حکم ہے. اس کو ہم نے گزشتہ سماعت کیا تھا. اب یہاں سے کھڑے ہونے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اس کو دوبارہ ہم سماعت کر لیتے ہیں. گزشتہ ہم نے سماعت کیا لیکن اعادہ ہو جائے گا، دوبارہ ہم اس کو سماعت کر لیتے ہیں. قیام یعنی کھڑا ہونا. جب
قیام کی حد یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو گھٹنوں تک پہنچے، دونوں ہاتھ اگر چھوڑ دیے جائیں تو گھٹنوں تک پہنچے۔ قیام دونوں پاؤں سے ہونا چاہیے، ایک پاؤں سے بلا عذر، بغیر کوئی عذر کے اگر ایک پاؤں سے قیام کر رہا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ نفل کے سوا تمام نمازوں میں فرض ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نفل کے علاوہ، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اور نفل نماز میں فرض نہیں ہے، بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھیں تو جائز ہے۔ نفل نماز میں کوئی عذر نہیں ہے، پیر درد نہیں دے رہے ہیں تب بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن فرض کے لیے بغیر عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنا ہی فرض ہے۔ قیام بمقدار ایک آیت کے فرض ہے اور بقدر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے واجب ہے، اور اس سے زیادہ سنت و مستحب ہے۔ کم سے کم کتنا ٹھہرنا ہے؟ ایک آیت کے مقدار کھڑا ہونا فرض ہے، سورہ فاتحہ یا پھر ضم سورہ کے مقدار میں کھڑا ہونا واجب ہے، اور اس سے کم یعنی اس سے زیادہ، سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ کھڑے ہو گئے یا ضم سورہ سے بھی زیادہ کھڑے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص قیام کرے، اللہ اکبر کہے، فوراً بیٹھ جائے، ایک آیت بھی تلاوت نہیں ہوئی، اتنی مقدار میں وہ بیٹھ گیا، تو اثر نو نماز ادا کرنی ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا۔ فرض کیا تھا؟ ایک آیت کی مقدار میں کھڑا ہونا، یہ فرض تھا۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی اتنی مقدار کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا، عذر ہے سوالے نہیں، بغیر کسی عذر کے بیٹھ گیا، تو پھر ایسی صورت میں واجب چھوٹ گیا اس کا، لہذا اخیر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اب اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے علاوہ اور زیادہ دیر تک وہ کھڑا رہا پھر بعد میں وہ بیٹھ گیا، یعنی ایک رکعت کے بعد یا دو رکعت کے بعد وہ بیٹھ گیا، تو ایسی صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیام کی مقدار جو کم سے کم ہے وہ بتائی گئی ہے۔ فرض کی مقدار ایک آیت ہے، واجب کی مقدار سورہ فاتحہ یا ضم سورہ ہے۔ قیام اس شخص پر فرض نہیں جو اس پر قادر نہ ہو، قدرت نہیں ہے ٹھہرنے کی تو پھر اس پر فرض نہیں ہے۔ مثلا بیمار ہے، نہایت ہی بوڑھا ہے، برہنہ آدمی ہے جو ستر عورت سے عاجز ہو، ان سب کو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اب یہاں سے قرأت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قرأت یعنی نماز میں قرآن شریف کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، یعنی اس قدر پڑھنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، نہ یہ کہ اسی قدر پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسرے سورت کا ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ فرضیت کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن میں سے جو کچھ بھی میسر ہو پڑھ لو۔ ما عموم کے لیے آتا ہے، عام، اب مکمل قرآن میں سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ پڑھو، تو کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ ایک آیت۔ ایک آیت پڑھ لیں تو قرأت کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، ضم سورہ چھوٹی اگر سورت لے لے تو 3 آیتیں یا 4 آیتیں یا 5 آیتیں، ضم سورہ، ان کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ فرض کے چھوٹنے پر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اثر نو نماز ادا کرنا ہے، تو فرض کی مقدار کتنی ہے؟ کم سے کم ایک آیت، یہ فرض کی مقدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اگر کسی نے پڑھ لیا، اس کی فرضیت ادا ہو گئی، قرأت کی فرضیت ادا ہو گئی۔ اگر آگے چل کر اسی سورہ فاتحہ میں اگر کوئی غلطی کر دیا یا ایک آیت چھوڑ دیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ اس کو اثر نو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اثر نو نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔
خواہ آیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایک آیت کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ چھوٹی آیت کم سے کم 2 لفظوں سے مرکب ہونی چاہیے۔ قرأت اسی شخص پر فرض ہے جو اس پر قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو، اسی پر قرأت فرض ہے۔ قرأت فرض نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، خواہ پہلی ہو یا پچھلی ہو، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بعد کی 2 رکعتوں میں قرأت کر لے تو پھر واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور وتر، سنت، نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں فرض ہے، ساری رکعتوں میں فرض ہے قرأت کرنا۔ قرأت صحیح حروف کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، اگر کوئی باوجود قدرت رکھنے کے صحیح ادا نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ معذور ہے، مثلا وہ شخص جس کی زبان میں لکنت ہو، وہ یہ حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایگزمپشن ہے ان کے لیے۔ مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کرے۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے نماز میں قرأت نہ کرے، بلکہ خاموش کھڑے رہے، کہ امام کی قرأت عین مقتدیوں کی قرأت ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قرأت، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، آٹومیٹیکلی مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، مزید مقتدی کو تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرأت ان کے لیے کافی ہے۔ اب رکوع کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ رکوع یعنی ہر رکعت میں ایک دفعہ اس قدر جھکنا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا کم سے کم پہنچنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے، پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں، برابر، اگینسٹ، اپوزٹ سائڈ میں آ جائے۔ صرف جھکنا فرض ہے، کچھ دیر تک جھکے رہنا فرض نہیں، صرف جھکنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پیٹھ رکوع کے حد تک جھکی ہوئی ہو، جیسے کبڑا آدمی، تو وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، یعنی کوئی کبڑا یعنی بیماری ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، رکوع کے حد تک وہ اگر ہمیشہ جھکا ہوا ہی رہ رہا ہے تو سر سے اشارہ کر دینا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ رکوع کی توضیح بیان کی گئی۔ اب یہاں سے سجدے کی توضیح، یعنی رکن پنجم، 5ویں جو فرض چیز ہے فرائض نماز میں سے، وہ ہے سجدہ، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سجدہ یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھنا فرض ہے، اس طرح کہ پیشانی، گھٹنا، پاؤں کی کوئی سی انگلی، کوئی بھی ایک انگلی زمین پر لگی رہے، یعنی پیشانی، ایک گھٹنا، ایک پاؤں کی کسی ایک انگلی کے زمین پر لگنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، نہ یہ کہ اس قدر پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ، اور سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا سجدے میں واجب ہے۔ اب وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی، 2 گھٹنے، کتنے ہوئے؟ 3، 2 ہاتھ، کتنے ہوئے؟ 5، 2 پیر، کتنے ہوئے؟ 7۔ یہ اعضاء کا زمین پر لگنا سجدے کی حالت میں واجب ہے۔ اگر کوئی شخص معذور کے علاوہ، معذور جو شخص ہے اس کے علاوہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص یا تو پیر اٹھا دے، ایک پیر ہوا میں رکھے، سجدہ کرتے اس ٹائم پہ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں، یا کوئی ایک انگلی بھی نہیں لگی ہوئی رہ رہی ہے، یا پھر ایک ہاتھ کو اٹھا دیا، 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو زمین پر نہیں لگ رہا ہے تو واجب چھوٹ گیا، اخیر میں سجدہ سہو کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ فرضیت کی مقدار کتنی ہے؟ پیشانی، ایک ہاتھ، ایک گھٹنا،
ایک انگلی پیر کی، یہ فرضیت ہے، اور 7 اعضاء زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ فرضیت چھوٹ جائے السرے 9 نماز ادا کرنی ہے، واجب چھوٹ جائے ترک واجب کی بنا پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں واجب کی مقدار بیان کی جا رہی ہے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے صرف پیشانی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ ناک پر زخم ہے تو ہم صرف پیشانی لگا رہے ہیں، درست ہے، بغیر کسی عذر کے ناک کو زمین پر نہیں لگا رہے ہیں تو پھر مکروہ ہے۔ ٹھیک، اب ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں نا۔ اب دونوں سجدوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا سجدہ فرض ہے، کسی بھی حال میں فرض ہے، اور دوسرا بھی بالاجماع، یعنی سارے حضرات کا اس پر اجماع ہے کہ وہ بھی فرض ہے، یعنی دونوں سجدے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک سجدہ کیا تو دوسرا چھوٹ گیا تو السرے 9 نماز ادا کرنی ہے، دونوں سجدے جو ہے نا فرض ہیں۔ پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر رکھنا واجب ہے، پیشانی کا جو اکثر حصہ ہے وہ زمین پر رکھنا چاہیے، ہلکا سا نہیں بلکہ اکثر حصہ لگنا واجب ہے۔ اگر پیشانی کا زمین پر رکھنا کسی عذر مثلا زخم، پھنسی وغیرہ کے باعث دشوار ہو تو اس کے بجائے صرف ناک کا رکھنا کافی ہے۔ ناک کا وہ حصہ رکھنا چاہیے جو سخت ہے، اگر نرم حصہ یعنی ناک کے سرے پر سجدہ کیا جائے تو درست نہیں ہے۔ یہ سخت حصہ جو ہے نا یہ حصہ رکھنا ہے، نرم حصے پر جو ہے نا اگر سجدہ کیا جائے ہلکا سا رکھ کر تو درست نہیں، سخت حصہ زمین پر رکھنا چاہیے۔ لیکن بلا عذر صرف ناک پر اکتفا کرنے سے سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی تو پھر السرے 9 نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر پیشانی اور ناک دونوں میں سے ایک کو بھی زمین پر نہ رکھ سکے تو ایسا شخص سر کے اشارے سے سجدہ ادا کرے گا، سر کے اشارے سے اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ پیشانی اور ناک دونوں بھی وہ زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر سر کے اشارے سے اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ سجدہ ایسی چیز پر کرنا چاہیے جو سخت ہو اور جمی رہے اور جس پر پیشانی ٹھہر سکے ورنہ سجدہ نہ ہوگا۔ مثلا گھاس یا بھوس یا روئی وغیرہ پر سجدہ کیا جائے اور پیشانی اس پر نہ ٹھہرے تو سجدہ نہ ہوگا۔ اگر سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے اونچی ہو تو ایک بالشت تک کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایک بالشت تک اونچی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے کی جگہ اونچی ہے، قدموں کے جگہ سے اونچی ہے تو ایک بالشت تک کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ اونچی ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر امامہ وغیرہ کی پینچ پیشانی پر اس حد تک آ جائے کہ پیشانی زمین پر پہنچتی اور ٹھہرتی ہو تو سجدہ درست ہے ورنہ درست نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت کریں، امامہ، یہ جو امامے کی پینچ ہے یہ نیچے اتنی نیچے آ گئی کہ جب سجدہ کر رہے ہیں تو امامے کے اوپر ہو رہا ہے پیشانی، تو اب اس کے بارے میں سماعت کریں۔ اگر امامہ وغیرہ کی پینچ پیشانی پر اس حد تک آ جائے کہ پیشانی زمین پر پہنچتی اور ٹھہرتی ہو تو سجدہ درست ہے۔ پیشانی زمین پر لگنا چاہیے اور پہنچنا چاہیے تو درست ہے، نہیں پہنچتی ہے تو درست نہیں ہے۔
حد سے زیادہ اگر نیچے رکھ دے تو نہیں پہنچتے. اب یہ جو اتنی مقدار ہے اس میں پیشانی پہنچ جاتی ہے, زمین پر لگ جاتی ہے. اگر پینچ زیادہ ہو جائے تو یہ اس طرح اور مزید سامنے آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں پیشانی کا لگنا دشوار ہے. تو پیشانی کا لگنا ضروری ہے. اگر لگ رہی ہے پیشانی زمین پر تو یہ سجدہ درست ہے, ورنہ درست نہیں ہے. اگر سجدے اولا کے بعد بیٹھنے یا بیٹھنے کے قریب ہونے سے قبل کوئی دوسرا سجدہ کر لے تو دوسرا سجدہ صحیح نہ ہوگا. یعنی دو سجدوں کے درمیان عموماً حضرات کیا کرتے ہیں معلوم, ایک سجدے سے سر اٹھاتے پھر جو ہے نا چلے جاتے ہیں. بیٹھنا ہے دونوں کے درمیان میں. بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے قریب تھا, بیٹھا نہیں تھا, بیٹھنے کے قریب ہونے سے پہلے پھر سجدے میں چلے جائے تو دوسرا سجدہ اس کے لیے درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. بیٹھنے کے قریب تک ہونا چاہیے کم سے کم مقدار. یہ سجدے کے بارے میں بیان کیا گیا. اب اس کے بعد میں چھٹا جو ہے نا رکن بیان کیا جا رہا ہے. پھر ساتواں یہ مختصر ہے, اس کو آج کی نشست میں ہم سماعت کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد متفرق احکامات ہیں, چند تنبیہات ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم سماعت کریں گے. قاعدہ اخیرہ, آخری قاعدہ, یعنی 4 رکعت کے بعد کا قاعدہ. 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ. 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت کے بعد کا جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. 2 رکعت کے بعد کا, 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے. یہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے. اور اس کی یہ کب آتا ہے؟ 2 رکعت کے بعد. یاد رکھیں 2 رکعت کے بعد, 1 رکعت کے بعد نہیں آتا ہے, یہ 2 رکعت کے بعد آتا ہے. اس کو ذہن نشین رکھیے, اس کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ 2 رکعت کے بعد ہونا چاہیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بعد میں آنے والے جو افراد ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے, امام کے پیچھے 1 ہی رکعت ملی, تو پھر بعد کی جو 2 رکعتیں وہ کھڑا ہو کر ادا کر رہا ہے, تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد اب اس کی ٹوٹل رکعتیں 2 ہو گئی. اب اس کے بعد قاعدے میں بیٹھنا اس کے لیے واجب ہے. اسی لیے بتا رہا ہوں 2 رکعت کے بعد کا جو قاعدہ ہے وہ واجب ہے, اور آخری قاعدہ وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. قاعدہ اخیرہ, قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے. 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہے. اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے کہ جس میں التحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں. عبدہ و رسولہ تک پڑھنا, اتنی مقدار تک بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں ہے. البتہ سنت ہے, اس سے زیادہ اگر بیٹھ رہے ہیں تو سنت ہے. یہ قاعدہ اخیرہ ہے. اچھا, التحیات کا پڑھنا فرض ہے؟ نہیں, التحیات کا پڑھنا واجب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ واجبات میں سے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم. قاعدہ اخیرہ میں مقدار کتنی ہے بیٹھنے کی؟ کم سے کم التحیات میں عبدہ و رسول, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یعنی التحیات کا مکمل پڑھنے تک کتنی دیر ہوتی ہے؟ اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے, کچھ پڑھو یا نہ پڑھو. التحیات پڑھ رہے ہیں تو واجب ادا ہو رہا ہے, یاد نہیں ہے کسی کو, لاسٹ میں سجدہ سہو کر کر وہ نماز مکمل کر رہا ہے, نماز ہو جائے گی, کیونکہ واجبات میں سے التحیات, ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے 7واں جو رکن ہے اس کی توضیح بیان کی جا رہی ہے. نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا. نماز کے کل ارکان پورے ہو جانے کے بعد نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا فرض ہے. یعنی ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو, نماز کے اگینسٹ ہو, ایسا کام کرنا, جیسے السلام علیکم کہنا یا قبلے سے پھر جانا یا کسی سے بات کرنا وغیرہ, ٹھیک ہے نا. ایسا کرنے سے آپ نماز سے باہر نکل جاتے ہیں. نماز کے اختتام پر ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے یہ نماز کے باہر ہے, اندر نہیں ہے السلام علیکم کہنا, کیونکہ ہم باہر نکل
دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور السلام علیکم کہنا یہ واجب ہے. نماز کے اختتام پر السلام علیکم کہنا واجب. اس کے علاوہ بھی کوئی اور عمل کے ذریعے آپ نماز کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے دوسروں سے بات چیت کر کر، یا پھر قبلے سے رخ پھیر لیں، یا پھر کسی سے بات کر لیں یا قبلے سے رخ پھیر لیں. یہ دو چیزیں بیان کی گئی. اس طرح یا اٹھ کر چلے جائیں، اس طرح سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے. نماز کو اپنے ارادے سے ہم ختم کر رہے ہیں، جو کہ فرض ہے. واجب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. اگر واجب چھوٹ رہا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہے، سجدہ سہو کر کر اٹھنا چاہیے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے. قبلے سے پھر جانا یا بات کرنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن خاص لفظ السلام کے کہہ کر ختم کرنا واجب ہے. میں نے جو ابھی بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز کے اختتام پر کہنا یہ واجب ہے. یہاں سے اب تنبیہات بیان کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں اس کو سماعت کریں گے. اب اس کے بعد واجبات نماز بیان کیے جائیں گے. اب وہ ان چیزوں کو ہم نے سماعت کیا جس کے چھوڑنے سے نماز اثر نو ادا کرنی ہوگی. ان چیزوں کے بارے میں ہم نے سماعت کیا. اب اس کے بعد واجبات کے بارے میں سماعت کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے. بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوتی. اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم سماعت کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے. میں وہ آیت مبارکہ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، تب تک اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے. جی، قرآن کی آیت وَإِذَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یہ ایک آیت ہے. اور دوسری آیت قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ ہے دیکھیے آیت مبارک. ادعوا ربکم، اپنے رب کی جو رب سے مانگو، دعا مانگو. تضرعا و خفیا یعنی پوشیدگی میں، آہستہ، خفیہ طور پر اللہ سے دعا مانگے. تو آمین جو ہے نا دعا ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ پوشیدہ طور پر اس کو مانگنا چاہیے. اسی لیے آمین آہستہ کہنا ہے. یہ احناف کی دلیل ہے. یہ آیت مبارکہ ہے. دیکھیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ آیت مبارکہ سے احناف نے استدلال کیا ہے. جی سوال؟ دعا پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والحمد للہ رب العالمین. ربنا